بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ہم نے کل اپنے درس میں یہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس نقصان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا کسی بھی غیر اللہ سے نہ نفع کی امید رکھنی چاہیے اور نہ ہی اس سے کسی نقصان کا خوف کرنا چاہیے، کیونکہ غیر اللہ سے اس بات کا خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے جس کو چاہے اور جو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میری رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گہرے میں لیے ہوئے ہیں۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور ان سے میں کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتارے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پیر، فقیر اور بزرگ سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہیں۔ وہی ہمارا کارساز، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو برادران اسلام، نفع و نقصان کے متعلق ہم نے جو بنیادی عقیدہ ذکر کیا ہے، اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ جو ماہ سفر ہے، اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، اور اس میں کسی کام کی ابتدا کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور آخر کار ناکام ہی ہوگا۔ یعنی وہ اس مہینے سے خائف ہوتے ہیں کہ اس میں تو خسارہ اور نقصان ہی ہوگا، جبکہ ہم نے جو عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے اس کی روح سے یہ بالکل غلط ہے کہ کسی مہینے کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھا جائے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہر مہینہ میں نفع و نقصان اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہوتا ہے۔ آمین۔